بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے، ایک شخص مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب فجر کی جماعت کی اقامت ہو رہی تھی، جبکہ اس نے ابھی تک فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، تو کیا پہلے وہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو یا سنتیں بعد میں پڑھے گا؟ اور اگر بعد میں پڑھے گا تو کب پڑھے گا؟ سورج نکلنے کے بعد پڑھنا ضروری ہے یا فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سوال آپ ساتھیوں نے سن لیا ہے۔ مجھے آج جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی اس نشست میں یہی ایک سوال ہے جس کا تفصیلی آپ نے جواب دینا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ دین اسلام کتاب اللہ کا نام ہے، اور کتاب اللہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری یہ ہے اپنے ہر مسئلے کا حل کتاب اللہ سے تلاش کرے، قرآن و حدیث سے تلاش کرے، کیونکہ قرآن و حدیث کا فیصلہ قطعی ہے، قطعی الثبوت ہے اور قطعی الدلالہ ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد کسی چیز کو ہم قطعی الثبوت یا قطعی الدلالہ نہیں کہہ سکتے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر کتاب اللہ سے، قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ان کے اعمال کو، فتاوی جات کو، ان کے اتحادات کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو سوال آپ نے سنا ہے کہ صبح کی اقامت ہو چکی تھی یا ہو رہی تھی، ایک شخص آیا، ابھی اس نے صبح کی سنتیں پڑھنی تھی، تو کیا اقامت کے بعد وہ پہلے سنتیں پڑھے گا یا جماعت کے ساتھ فرض پڑھے گا اس کے بعد پڑھے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اقامت ہو جائے تو اقامت کے بعد اس اقامت والی نماز کے علاوہ، اس فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ آنے والا کوئی سنتیں یا نوافل کوئی چیز نہیں پڑھ سکتا، وہ فرض ہی پڑھے گا۔ اس نبی علیہ السلام کے فرمان سے واضح طور پر ثابت ہو گیا۔ اس میں کسی فرض کے علاوہ کسی نفل یا سنت یا وتر کی کہیں تخصیص مجھے نظر نہیں آئی۔ مرفوع حدیث میں یہ بات واضح ہو گئی۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں صبح کی سنتوں کی اہمیت کا علم تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ سنت کی اہمیت، فضیلت ان کے علم میں تھی۔ مسئلے کا میں سمجھتا ہوں علم جن کو نہیں تھا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت شروع کی، آپ نماز پڑھا رہے تھے صبح کی، نماز کے دوران ایک شخص آیا، اس نے سنتیں پڑھنی تھی، اس نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر 2 سنتیں پڑھی اور پھر جماعت میں شامل ہو گیا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا اور آپ کو بتایا گیا، آپ کو پتہ چلا، اسی طرح نماز کے دوران ایک شخص آیا، اس نے مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد نماز میں شامل ہوا،
تو نبی علیہ السلام سخت غصے میں آ گئے. آپ فرماتے ہیں یا فلان، یہ الفاظ صحیح مسلم کے، یا فلان، اے فلان شخص، بِأَيِّ صَلَاتَيْنِ اعتددت صلاتک وحدک ام صلاتک معنا، تو نے اقامت کے بعد 2 نمازیں پڑھی. آپ غور کریں، اقامت کے بعد نبی علیہ السلام کیا فرماتا ہے؟ یہ تمہاری 2 نمازیں تھیں، 2 نمازیں پڑھی، 2 نمازیں اس کو کہا. اس سے سخت الفاظ اور کون ہو سکتے، کیا ہو سکتے ہیں؟ تو نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، ایک تو نے اکیلے نماز پڑھی ہے اور ایک تو نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے. یہ بتا کون سی نماز کو تو شمار کرے گا، کون سی نماز کو تو شامل کرے گا؟ اس حدیث پر آپ غور کریں. ایک اور حدیث جو مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود اپنا عمل بتاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگے سیدنا عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے کتنے قریبی تھے، لیکن مسئلے کا علم نہ ہونا کوئی دلیل ہے؟ کیا ہر صحابی کے سینے میں پوری شریعت کا علم تھا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اقیمت الصلاۃ، صبح کی نماز کی اقامت ہو گئی اور ابھی تک میں نے سنتیں پڑھنی تھی. فَكُنْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ، اقامت کے بعد، صبح کے فرضوں کی اقامت کے بعد میں نے صبح کی سنتیں شروع کر دی. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا. اب آپ دیکھیں اس سے اور واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَجَذَبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے مجھے کھینچ لیا، میری نماز کو تڑوا دیا، مجھے کھینچ لیا. فَجَذَبَنِي، مجھے نبی علیہ السلام نے کھینچ لیا، میری نماز کو تڑوا دیا اور غصے میں کہا اَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا، کیا تو صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جب اقامت ہو جائے تو اس وقت کوئی شخص سنتیں نہیں پڑھ سکتا، اور اگر پڑھ رہا ہو اقامت ہو جائے تو حدیث سے واضح ہو گیا اسے توڑ دیا جائے. ہمارے بعض دوست بعض صحابہ کرام کے آثار پیش کرتے ہیں، جبکہ ایک اصول ہے جس اصول پر پوری اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل الحدیث ہوں، سب کو اتفاق ہے. جس اصول کو بر صغیر پاک و ہند کے بھی احناف کے چوٹی کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے، ملا علی قاری نے، اسی طرح بریلوی مسلک کے چوٹی کے امام ہیں مولانا محمد شریف بریلوی، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اس پر سب کو اتفاق ہے. وہ کیا ہے؟ ان قول الصحابی حجت ما لم ينفه شیء من السنہ. مرفوع حدیث کے مقابلے میں موقوف حدیث حجت نہیں بن سکتی. جب ایک طرف حدیث مرفوع آ جائے، نبی علیہ السلام کا فعل آ جائے، فرمان آ جائے، یا آپ کا کسی صحابی کے عمل کو دیکھ کر خاموشی آ جائے، یہ بھی حدیث تقریری ہے. اس کے مقابلے میں موقوف روایت نہیں چلتی، بلکہ احناف نے تو اس کی مثالیں دی ہیں. جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ، انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ جب مرفوع حدیث آ جائے موقوف کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے مثال دی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کتنے قریبی تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جب رکوع میں جاتے تھے تطبیق کرتے تھے. تطبیق کا مطلب یہ گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کر کے
دونوں گھٹنوں کے درمیان ملا لیتے تھے، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا یہ عمل تھا۔ تو احناف نے کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود کا جو عمل ہے مرفوع حدیث سے ٹکراتا ہے، لہذا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کا ایک اور عمل بھی بیان کیا، وہ بھی صحیح، سند صحیح ہے، لیکن مرفوع حدیث کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ ایک دن ان کے پاس دو دوست ہے، ایک کا نام اسود ہے، ایک کا نام علقمہ ہے۔ یہ دو دوست ہے، باتیں کرتے رہے، نماز کا وقت ہو گیا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاگرد کو اپنے دائیں طرف کر دیا، ایک کو بائیں طرف کر دیا، خود درمیان میں کھڑے ہو کر با جماعت نماز پڑھی۔ احناف بھی کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کا عمل نبی علیہ السلام کے عمل سے ٹکراتا ہے، مرفوع حدیث سے ٹکراتا ہے۔ مرفوع حدیث یہ ہے کہ دو آدمی پیچھے ہوں گے، امام آگے ہوگا، لہذا عبداللہ بن مسعود کا یہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو یہاں بھی میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتا دیا کہ جب صبح کی اقامت ہو جائے، اس اقامت کے ہو جانے کے بعد پھر کوئی سنت نہیں پڑھی جا سکتی، صبح کی سنتیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اگرچہ بعض آثار لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن جب مرفوع حدیث آ گئی واضح طور پر، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کی نماز کو توڑوا دیا، اس سے اور بڑی واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر وسعت قلبی کے ساتھ ہمارے احناف بھائی اپنے اکابرین کی تحقیق کا مطالعہ کریں، انہیں پتہ چلے گا کہ وہ بھی اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ مثلاً بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہے، علامہ غلام رسول سعیدی۔ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، یعنی ان کے علم کا اندازہ لگیں کہ انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے القاب ہیں جو ہمارے احناف بھائی دیا کرتے ہیں، ان کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا، حدیث کے کتنے بڑے ماہر تھے۔ تو انہوں نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضوں کی اقامت ہو جائے تو ان فرضوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں صحیح مسلم کی شرح کے اندر فرماتے ہیں یہ حدیث در حقیقت غور کیا جائے، فرماتے ہیں امام شافعی کے موقف کی تائید کرتی ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں جب اقامت ہو رہی ہو تو صبح کی سنتیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، تو امام شافعی کے اس موقف کی تائید اس حدیث میں موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں موقف صحیح یہی ہے، امام شافعی کا موقف یہ صحیح ہے، جب اقامت ہو جائے تو سنتیں صبح کی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اقامت کے بعد سنتیں پڑھنے میں کئی برائیاں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کئی برائیاں ہیں۔ یہ میں ان کی شرح آپ کو بتا رہا ہوں، کئی برائیاں ہیں۔ ایک برائی تو کہتے ہیں یہ ہے نبی علیہ السلام کو فرمائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو، غور کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ وہ کہتے ہیں جو شخص اقامت کے بعد اپنی الگ سنتیں صبح کی پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے۔ امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، رکوع کی، سجود کی، تشہد کی، تاکہ میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں۔ قرآن سن نہیں رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں جس نبی علیہ السلام کی ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں آپ کے فرمان پر، ان کے فرمان کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، ان کی بھی مخالفت ہو رہی ہے جب انہوں نے فرما دیا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی، تو یہ شخص اقامت کے بعد جو صبح کی سنتیں پڑھ رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے جب کوئی شخص اقامت کے بعد صبح کی سنتیں پڑھتا تھا تو انہوں نے تشریح میں لکھا ہے سیدنا عمر اس کو کوڑے مارا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے،
اقامت کے ہو جانے کے بعد صبح کی سنتیں پڑھنا اتنی بڑی غلطی ہے کہ ان لوگوں کو عمر بن خطاب جیسی شخصیت کوڑے مارا کرتی تھی۔ اس میں کئی انہوں نے برائیاں بیان کی ہیں، لہٰذا خلاصہ یہی ہے ہمارے لیے تو قرآن و حدیث ہی کافی ہے۔ یہ استحاد کے طور پر میں نے کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لہٰذا بات واضح ہو چکی کہ اقامت کے بعد صبح کی سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب دوسرا سوال کا جو حصہ ہے کہ اب وہ سنتیں کب پڑھے گا، وہ سنتیں کب پڑھے گا، تو مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ فرضوں کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھ لیں، فرض ختم ہو جائے اس کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کے لیے بھی میں آپ کو نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث جو کہ تقریری حدیث ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا قرآن و حدیث سے یہ مسئلے کا حل ہو جائے تو آگے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدنا قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا میں نے بھی سلام پھیرا، میری چونکہ وہ 2 سنتیں رہ گئی تھی، میں کھڑے ہو کر وہ 2 سنتیں پڑھنے لگا، وَرَسُولُ اللَّهِ يَنظُرُ إِلَيْهِ، اور نبی علیہ السلام کے سامنے میں نے وہ 2 سنتیں پڑھی، آپ مجھے دیکھ رہے تھے، وَلَمْ يُنْكِرْ، لیکن نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، آپ نے منع نہیں کیا۔ دیکھیں عبداللہ بن عباس نے اقامت کے بعد نماز شروع کی، نبی علیہ السلام نے ڈانٹا اور نماز چھڑوا دی۔ اسی پیغمبر نے اب سیدنا قیس کو دیکھا کہ فرضوں کے بعد وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی حدیث تقریری یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی چیز کا اعتراف احناف کے چوٹی کے علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں کر ہی دیا ہے اور مان لینا چاہیے۔ مثلاً بر صغیر پاک و ہند کے ایک چوٹی کے علامہ گزرے ہیں، علامہ ابو الحسن حنفی، وہ اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے، ابن ماجہ کے وہ شارح ہیں علامہ ابو الحسن حنفی، وہ ابن ماجہ کی شرح کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، اور حدیث لانے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے، یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر کسی نے صبح کی 2 سنتیں نہیں پڑھی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو جماعت کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ 2 سنتیں فرضوں کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے دوست اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، سمجھ بھی دے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر پڑھنی بھی ہیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھنی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک پہلی مرتبہ، یعنی باقی تو سارے آراء اقوال، اور یہ پہلی مرتبہ وہ ایک مرفوع حدیث پیش کرتے ہیں کہ چونکہ مرفوع حدیث کو حجت سمجھا جاتا ہے تو جامع ترمذی کے حوالے سے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کی صبح کی 2 سنتیں رہ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد وہ پڑھے۔ تو یہ بھی ہمارے دوستوں کی دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر قتادہ راوی ہے جو کہ مدلس ہے، احناف نے بھی اس کو مدلس کہا ہے، محدثین نے بھی اس کو مدلس کہا ہے، سب کا قتادہ کی تدلیس کے اوپر اتفاق ہے، اور یہاں اس روایت کے اندر بھی تدلیس ہے، یہ روایت معلل ہے، جب یہ روایت معلل ہے اور راوی مدلس ہے تو لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ آخر میں ایک بات آپ ساتھیوں سے کہوں گا، ہمارے احناف بھائی تھوڑا سا اس نقطے پر غور کریں، جو بضد ہیں کہ نہیں سنتیں پڑھنی ہیں اور ابھی پڑھنی ہے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھنی ہے، انہیں تو قرآن و حدیث کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو مقلد ہوتا ہے وہ اپنے کسی موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا حوالہ دینے کا پابند نہیں ہے، وہ پابند ہے اپنے امام کے قول کا یا فعل کا جس کی وہ تقلید کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ لوگ تقلید کرتے ہیں، جبکہ امام صاحب نے 2 ٹوک لفظوں میں بتا دیا ہے کہ اگر
جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس سے پہلے سنتیں رہ گئی، تو لہٰذا یہ بھی ایک طرح کی بعض علماء نے کہا ہے کہ ڈانٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ فرضوں کے بعد نہ سورج نکلنے کے بعد اب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا حوالہ احناف کی سب سے معتبر، سب سے مرکزی فقہ کی جو کتاب ہے وہ ہدایہ ہے۔ ہمارے پاس آئے دن احناف کی طرف سے فتاوی جات آتے رہتے ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ حوالہ دیں گے تو ہدایہ کا دیں گے، اس کے بعد ضمن میں حوالہ دیں گے فتاوی عالمگیری کا، فتاوی قاضی خان کا، شامی کا، قدوری کا، یہ ضمن حوالے دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ پہلا اور مرکزی حوالہ وہ ہدایہ کا ہوتا ہے۔ ہدایہ کے اندر موجود ہے کہ جب کسی کی یہ 2 سنتیں رہ جائیں تو وہ فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مطلقاً فرضوں کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اس درمیان کے پیریڈ میں نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہ جو 2 سنتیں تھیں اب اس کی حیثیت مطلق نفل کی رہ گئی ہے، اب اس وقت فرضوں کے بعد ان کی حیثیت نفل، مطلق نفل کی رہ گئی ہے، اور مطلق نفل جو ہے مکروہ ہے، لہٰذا نہیں پڑھ سکتا، اور سورج نکلنے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس عبارت کے آخر میں صاحب ہدایہ کہتے ہیں عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ جو میں نے بات لکھی ہے یہ موقف ہے امام حنیفہ کا اور ان کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کا۔ لہٰذا قرآن و حدیث سے دلائل کے ساتھ جو بات واضح ہو چکی وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص آئے، اس وقت آئے جب اقامت ہو رہی ہو، اس نے 2 سنتیں پڑھنی ہوں، وہ نہ پڑھے، فرضوں کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔